جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ عہد الحدیث کے لیے حدیث ہے. ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد. ان کے دلوں کو اگر آپ ٹٹولیں گے، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں ہو سکتی، کروڑوں ہو سکتی، لیکن جب ان کے دلوں کو آپ دیکھیں گے، ٹٹولیں گے، تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند. عقیدے کی وحدت، عمل کی وحدت، طریقہ نماز ایک، طریقہ حج ایک، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، اہل حدیث کی دعوت، ان کا عقیدہ، منہج ایک ہے. باقی جماعتوں کو یہ مقام حاصل نہیں. وہ کہتے نہیں مقلد ہونا چاہیے، کسی ایک مذہب کی تقلید کر لو، حنفی ہونا بھی صحیح ہے، شافعی ہونا بھی صحیح، حالانکہ مذاہب میں آپس میں زمین و آسمان کا اختلاف ہے. تو ان کے قلوب ایک شخص کا قلب ہو ہی نہیں سکتے. جماعت اسلامی بڑی جماعت، لیکن اتنا اختلاف مناہج کا. یہاں سارے حنفی، ہندوستان میں سارے حنفی، سعودی عرب میں اپنے آپ کو سلفی کہتے، افریقہ میں مالکی، حتیٰ کہ عمان میں عبادی. عقائد کا اختلاف، جماعت ایک ہے، تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت، ہم ان کے مناہج کو آج اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہیرے جواہرات، لیکن ہم اغیار اہل بدعت کا تشبہ. کتنی خطرناک حقیقت. اب ان کے افراد کو آپ دیکھ لیں، بھئی جیسی مرضی نماز پڑھو، جیسے مرضی حج کرو، جیسا مرضی عقیدہ ہو، بس تبلیغ کرو. ان کے قلوب ایک شخص کا دل ہو ہی نہیں سکتے. یہ مصداق ایک ہی جماعت، اس حدیث کا ایک ہی جماعت. تو یہ آپ کا شرف اور مقام ہے. یہ پہلا زمرہ جنت میں داخل ہونے والا، جن کی شناخت یہ ہے کہ تعداد تو بے شمار ہوگی، مگر ان کے قلوب شخص واحد کے دل کی مانند، ایک ہی عقیدہ، ایک منہج. یہ حدیث جماعت اہل حدیث پر منطبق ہوتی. تو یہ آپ کی شان اور مقام ہے. ہم میں تمیز ہونا چاہیے. وہ اعلیٰ اخلاق اپنائے، اعلیٰ سیاست، اور وہ سلف صالحین کا طریقہ، اور پھر تمیز کے ساتھ دیکھیں ایک اہل حدیث اگر کسی غیر حدیث سے ملے گا تو مقام کس کا گھٹے گا، کس کا بڑھے گا. جیسے دودھ کو اگر پانی سے ملا دیں تو دودھ کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کم ہو جائے گی. سونے میں اگر ملاوٹ مل جائے تو سونے کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عہد الحدیث جو اس امت کا قائد، سب سے اعلیٰ باعتبار عقیدے کے، منہج کے، کسی غیر سے ملے گا تو عہد الحدیث کا مقام ہی کم ہوگا. جب مقام کم ہوگا عند الناس بھی، عند اللہ بھی، تو میرے خیال میں دعوت کی کامیابی نہیں ہو سکتی. بندہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کس قدر مخلص ہے. ایک پورے تمیز کے ساتھ اگر دین کا کام کرے، اقامت دین ہمارا کام ہے، اور کامیابی اللہ کی توفیق سے. اور اللہ رب العزت کامیابی دینے کے لیے ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں یہ امور لے لیں. اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اللہ کی توفیق کیسے حاصل ہوگی، کس کو حاصل ہوگی؟ اس کو جو نبی ہو یا جس کا عمل انبیاء جیسا ہو. اللہ رب العزت جب کسی نبی کو چنتا ہے تو وہ نبی کیسا ہوتا ہے؟ اس کا عقیدہ، اس کا دل کتنا رقیق ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ یتیم ہے اور بکریاں چراتے تھے، مال و دولت مفقود، ناپید، یتیم، لیکن اللہ نے آپ کو چنا. حالانکہ اس دور میں قیصر، کسرا ان کا توتی بولتا تھا، اور کتنا مال تھا، خزانے تھے، صنعت تھی، حرفت تھی. اللہ چاہتا تو ان میں سے کسی کو چن لیتا کہ طاقت ہے، مال ہے، وسائل موجود ہے. لیکن نہیں، یہ کام ہر ایک کا نہیں. ابن مسعود کا قول ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته. کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے دیکھا کہ محمد کا دل سب سے پاکیزہ ہے. اللہ نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے. تو یہاں پاکیزہ قلب چاہیے. ظاہری طاقت ہو یا نہ ہو، وسائل ہو یا نہ ہو، یہ کام ہر ایک کا نہیں. یہ کام نبی کا ہے، یا اس کا جو نبی کے منہج اور اس کے مشن پر قائم ہو، نبی کے خلق پر قائم ہو، نبی کے عقیدے پر قائم ہو، اور کوئی فرق نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ عہد الحدیث کا کام ہے دین کی اقامت کا اور دین کو قائم کرنے کا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان حوالوں سے
اپنے منہج پر غور کریں، اور یہ تمیز جو ہماری شان ہے، یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو امام شافعی کا قول آپ نے سنا کہ اہل الحدیث ہر مقام پر اور ہر جگہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابی اپنے دور میں تھے، اس قدر میں تمیز تھا۔ یہ تمیز ہو تو بحمدللہ یہ کامیابی جو حاصل ہو رہی ہے بحمدللہ مزید اس کی رفتار تیز ہو جائے، مزید اس کی رفتار۔ ہم دعوت کا کام کریں، اور جب وقت ہے تو جہاد کا کام بھی کریں۔ جہاد بھی دین اسلام کا فریضہ ہے، لیکن جہاد شرعی اسس پر قائم ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ ایسا جہاد نہ ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اور منہج سلف صالحین کے خلاف۔ یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ، ان کے خطاب کا ایک جملہ بڑا مجھے پسند آیا، اور میں نے کئی مقامات پر وہ کوٹ کیا۔ فرماتے ہیں کہ آج جو جہاد ہو رہا ہے اس میں کلاشنکوف مجاہد کے کندھے پر ہے، لیکن ٹریگر امریکہ کے ہاتھ میں، ایجنسیوں کے ہاتھ میں۔ یہ جہاد نہیں، شرعی جہاد خالص۔ جب اس کا موقع آئے گا تو اہل الحدیث انشاءاللہ ہراول دستے کے طور پر کام کریں گے۔ افغانستان کے تجربے آپ کے سامنے موجود۔ یہ دین کے اسس ان کو اپنائیں، لیکن اپنی اساس پر ایک پورے تمیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہوگی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل بے تحاشا موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح منہج کی توفیق عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ہم کو علم نافع عطا فرما دے، اور یہ پروگرام جن مقاصد، عظیم مقاصد کے تحت منعقد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارے عطا فرما دے اور سارے آسان بنا دے، اور ہم کو صحیح معنی میں سلف صالحین کے طریقے اور ان کے منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔